فصل کی جب ہم نے تعریف کی تو فصل کی تعریف میں ہم نے کہا هو الکلی المقول على شیء فی جواب ای شیء هو فی ذاته۔ اچھا، اب یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ ایون جو ہے کلمۃ ایون یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرا جو ما قبل ہے اس کو میرے ما بعد کی مشارکات سے جدا کرنے کے لیے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جب یہ قاعدہ ہے تو جب ہم نے تعریف میں کہا کہ المقول علی شیء فی جواب ای شیء هو فی ذاته، جب تعریف میں ہم نے کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم سوال کرتے کہ الانسان ای شیء هو فی ذاته تو ای یہاں پر مطالبہ کر رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز لے کر آؤ جو انسان کو میرے ما بعد شیء میں شریک چیزوں سے جدا کرے۔ تو پھر ہم حیوانیت کو، حیوان کو لے کر آتے ہیں مثال کے طور پر، تو حیوان جو ہے وہ بھی انسان کو کیا کر لیتا ہے؟ ای کے ما بعد جو شیئیت میں جو چیزیں شریک ہیں ان سے جدا کر لیتے ہیں کہ غیر حیوان جو ہے، انسان غیر حیوان نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ یا ہم حد تام لے کر آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ الانسان حیوان ناطق، تو حیوان ناطق نے کیا کم کر دیا؟ کہ حیوان ناطق نے انسان کو کس چیز سے الگ کر دیا؟ شیئیت میں جو دوسری چیزیں شریک تھیں اس سے کیا کر دیا؟ الگ کر دیا۔ تو آپ کی تعریف پر، آپ کی جو تعریف ہے وہ جنس پر بھی صادق آ رہی ہے، حد تام پر بھی صادق آ رہی ہے اور فصل پر بھی صادق آ رہی ہے، تو یہ آپ کی تعریف مانع نہیں۔ اس کے دو جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب صاحب المحاکمات نے دیا ہے، محاکمات کے مصنف نے۔ وہ جواب یہ ہے کہ حضرت آپ کا قاعدہ بالکل درست ہے، لیکن اصولیین مناطقہ کا ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ ای شیء کے جواب میں ممیز ایسا ہونا چاہیے جو ممیز ما ہوا کے جواب میں نہ آئے، اور یہاں پر حیوان جو ہے وہ جنس ہے اور حیوان ناطق جو ہے وہ حد تام ہے، اور یہ دونوں کس چیز کے جواب میں آتے ہیں؟ ما ہوا کے جواب میں، لہٰذا یہ ای شیء کے لیے ممیزہ نہیں بن سکتے۔ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب جو ہے وہ علامہ طوسی نے دیا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ ہم فصل کے بارے میں اس وقت سوال کرتے ہیں جب ہمیں فصل، اس چیز کی جنس کا ہمیں علم ہو، جب ہمیں اس چیز کی جنس کا، اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کی جنس نہیں ہے اس چیز کے لیے فصل بھی نہیں ہے، تو جب جنس پہلے سے معلوم ہے تو وہ ممیز نہیں بن سکتی، لہٰذا ممیز کیا چیز ہوگی؟ فصل ہوگی۔ تو اس طرح آپ کو دونوں جوابات سمجھ آ گئے؟